بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو سیرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اپنے باغات میں اور اپنی زمینوں میں خود کام کرتے تھے اور کبھی اپنا کام حضرت نے کسی دوسرے کو کرنے کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کہ کدال اور بیلچہ لے کے زراعت تک حضرت خود کرتے تھے۔ علی بن ابی حمزہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام کو اس حالت میں دیکھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ آپ کے بدن مبارک سے بہہ رہا تھا اور آپ بیلچہ اور کدال برابر چلائے جا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، قربان جاؤں، این الرجال، آپ کے کام کرنے والے لوگ کدھر ہیں، آپ کے ملازمین کدھر ہیں؟ فرمایا، یا علی قد عمل بالید من هو خیر منی ومن ابی فی ارضہ۔ آپ مجھے کہہ رہے ہو، میں نے تو ان ہستیوں کو زمین میں کام کرتے دیکھا ہے جو مجھ سے بھی بہتر تھے اور میرے بابا سے بھی بہتر اور افضل تھے۔ تو علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، من ہوا، مولا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ و امیر المؤمنین، سید الانبیاء، ہمارے جد امجد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کام خود کرتے تھے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام خود کرتے تھے۔ وآبائی کلہم عاملوا بایدیہم، اور پھر امیر المؤمنین سے لے کے میرے بابا تک، امام محمد تقی علیہ السلام تک، ہر معصوم کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کام کرتے تھے۔ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَنْ لَا يَعْذُرُهُ الْفَقِيهُ میں یہ روایت موجود ہے، اور بحر الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے خود کام کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنی روزی خود کمانا انبیاء، مرسلین، اوصیاء اور صدیقین کا شیوا ہے۔ اور اس لیے میرے محترم سید الانبیاء نے بھی ارشاد فرمایا، افضل منکم من یعمل بیدہ ویاکل من کسبہ۔ بحر الانوار میں حدیث پیغمبر موجود ہے، فرمایا تم میں سے افضل بندہ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنی کمائی سے رزق کھائے۔ اور اسی طرح کنز المال میں برادران اہل سنت نے بھی حدیث پیغمبر تحریر فرمائی، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ۔ دنیا میں کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا مگر وہ کھانا جو اس کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہو۔ غزوہ تبوک سے پیغمبر اعظم واپس آ رہے ہیں، جناب سعد انصاری نے آپ کا استقبال کیا، سید الانبیاء کا مصافحہ کیا، تو ان کے ہاتھوں میں سختی، سعد انصاری کے ہاتھ سخت اور کھردرے محسوس ہوئے۔ ایسے حضرت نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا، سعد تمہارے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ مولا میں بیلچہ چلاتا ہوں، میں کدال چلاتا ہوں، میں زراعت میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں، فقبل یدہ رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا ہاتھ چوما، وقال ہذہ ید لا یمسھا النار، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔ میرے محترم سامعین، اپنے کام خود کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا اور اپنے زراعتوں میں کام کرنا، اپنے کھیتوں میں کام کرنا، یہ معصوم کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صالحین کی سنت ہے۔ آج ہم آرام کرنے کی خاطر اور اپنے آپ کو غلاموں تک محدود کر دیا، کام کریں تو غلام، میرا ذاتی کام کرے تو ملازمین نہیں، یہ معصوم کی سیرت نہیں ہے۔ سب سے افضل بندہ وہ ہے جو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرے اور اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ اور دوسرا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کی سیرت سے، وہ ہے حائر امام حسینی علیہ السلام کی عظمت و فضیلت۔ آج کچھ لبرل اور روشن خیال لوگ کہتے ہیں، کہاں ہے حکم زیارت کا، کس معصوم نے زیارت کی؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ان ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہیں جنہوں نے نجف اشرف امیر المومنین کی زیارت کی، کربلا، والی کربلا کی زیارت کی، حتیٰ کہ آپ جو زیارات پڑھتے ہیں ان میں سے جو معتبر ترین زیارات میں سے دو زیارات ہیں، کربلا کی اور نجف کی، وہ خود امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت بیمار ہوتے تھے، تکلیف ہوتے تھے، تو صحابہ سے کہتے تھے کہ کربلا حرم میں جا کے میرے لیے دعا کرو اور میرے جد کی قبر مبارک پہ جا کے میرے لیے دعا کرو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، میں اور محمد ابن حمزہ امام کے پاس داخل ہوئے، امام علی تھے، تاکہ امام کی عیادت کریں، تو امام نے ہمیں فرمایا، وجہوا قوما الی الحائر من مالی، فرمایا وجہوا قوما الی الحائر من مالی، فرمایا یہ میرے مال میں سے کچھ پیسے لو اور کچھ لوگوں کو کربلا بھیجو تاکہ وہ میرے حق میں دعا کریں۔ کہتے ہیں جب ہم باہر آئے تو محمد ابن حمزہ نے مجھ سے کہا کہ ہمیں امام کہہ رہے ہیں کہ حائر جاؤ اور کربلا جاؤ، وَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَنْ فِي الْحَائِرِ، حالانکہ حائر امام حسینی میں جو مدفن ہے معصوم، وہ بھی معصوم ہیں اور یہ بھی معصوم ہے، وہ بھی امام ہے اور یہ بھی امام ہے، تو پھر امام کیوں فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے میرے لیے دعا فرماؤ؟
تو دعا کرو. تو صحابہ واپس آئے تو امام نے کیا فرمایا؟ لیسا ہوا ہاکذا، اے ابو ہاشم، اے علی بن ابی حمزہ، ایسی بات یہ ہے، ان للہ مواضع یجب ان یعبد فیہا، اللہ کے لیے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے. وحائر الحسین من تلک المواضع، اور کامل الزیارات میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا میرے جد حسین کا حائر ان مقامات سے ایک مقام ہے جہاں اللہ کی ذات پسند کرتی ہے کہ یہاں کوئی دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں. اسی طرح دوسری روایت کے بھی ابو ہاشم راوی ہیں، اور یہ روایت موجود ہے کامل الزیارات میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے، اور کتاب المزار میں یہ حدیث موجود ہے کہ کیا فرمایا معصوم نے کہ جاؤ کربلا میرے لیے دعا مانگو. فرمایا یا ابا ہاشم ابعث رجلا من موالینا الی الحائر یدعو اللہ علی، کسی بندے کو کربلا بھیجو، وہ وہاں میرے لیے دعا مانگے میرے بابا کے حرم میں. علی ابن بلال مجھے راستے میں ملے، وہ کہتے ہیں کہ خود معصوم ہیں اور معصوم کی طرف بھیج رہے ہیں اور ہم دعا کریں، اس کی بجائے اگر خود معصوم اپنے لیے دعا کرے تو وہ بہتر نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں نے یہی آ کے جب بات امام کی خدمت میں عرض کی تو فوراً امام نے کیا فرمایا، بات میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود آپ معصوم ہیں اور آپ حائر بھیج رہے ہیں، اپنے لیے خود آپ کیوں دعا نہیں مانگتے؟ تو فرمایا قال رسول اللہ افضل من البیت والحجر، اے علی، اے ابو ہاشم، کیا میرے نانا سید الانبیاء بیت اللہ سے افضل نہیں تھے؟ کیا میرے نانا خود حجر اسود سے افضل نہیں تھے؟ وَقَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، حالانکہ وہی میرے نانا کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے تھے. وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَاعًا يُحِبُّ أَن يُدْعَ فِيهَا فَيَسْتَجِيبُ لِمَنْ دَعَاهُ وَالْحَائِرُ مِنْهَا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ مقامات کی عظمت بڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں جا کے اسے دعا مانگی جائے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا حرم ان مقامات سے ایک مقام ہے جہاں اللہ کی ذات پسند کرتی ہے کہ لوگ دعا مانگیں اور میں قبول کروں. اور اسی طرح تیسری حدیث وسائل الشیعہ کی تیسری جلد میں موجود ہے. فرمایا ان للہ عز وجل جعل من ارضہ بقاعا تسمى المرحومات احب ان يدعى فيها فيجيب. فرمایا ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے کہ دعا مانگی جائے اور میں قبول کروں. فرمایا میرے جد حسین کا حرم ان مقامات سے ایک مقام ہے. میرے محترم سامعین، کربلا دعاؤں کی مقبولیت کا مقام ہے. کربلا معصوم کربلا کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں، معصوم حرم امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں. دعا ہے کریم اللہ ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کام کر کے محنت کر کے اپنی رزق حلال کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس رزق حلال میں سے اللہ ہمیں سامرہ اور کربلا کی زیارات نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.